اس ہفتے یعنی کہ پیر کے روز سے عالمی عدالت انصاف دی ہیگ میں ایک تاریخی جو پروسیڈنگ ہے اس کا آغاز ہوا ہے اور جب سے یہ عالمی عدالت انصاف 1945 میں بنی ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اس میں ایک اتنی بڑی تعداد میں کوئی 52 جو ممالک ہیں وہ اپنے دلائل جو ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے دیں گے، بلکہ اس کا آغاز جیسے میں نے کہا کہ 19 فروری سے شروع ہو گیا تھا اور 26 فروری تک یہ دلائل جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ 52 ممالک کے جو مختلف نمائندے ہیں اپنا پرسپیکٹو پیش کریں گے، اور یہ کیس کیا ہے؟ کیس بنیادی طور پر یہ ہے کہ یو این جنرل اسمبلی نے دسمبر 2022 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ انہیں ایک اوپینین دیں اپنا لیگل، کہ جو اسرائیل کی آکیوپیشن ہے، جو فلسطین کے علاقے ہیں غصبانہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں، اور جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اور شہباز دو کہ اس وقت فوکس آف کورس جو 7 اکتوبر حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے بعد جو بربریت اسرائیل کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کی تاریخ میں ایگزامپل نہیں ملتا ڈائریکٹلی غزہ کے ساتھ اس وقت، کیونکہ فوکس سے لنک نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ دسمبر 2022 میں یو این جنرل اسمبلی نے ریکویسٹ کی تھی اور اب یہ اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ اس میں بیشتر ان ممالک کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے دسمبر 2022 میں یو این جنرل اسمبلی کی جو قرارداد تھی اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ تو آج پاکستان کی طرف سے جو کیئر ٹیکر لا منسٹر ہیں احمد عرفان اسلم، انہوں نے پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ پیش کیا، اور جو ریٹ کی پاکستان کی پوزیشن جو ہے، اور انہوں نے ایکویٹ کیا کہ یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ اپارتھائیڈ ہے، یعنی کہ قتل عام ہے اور یہ چیزیں، اور انہوں نے ریمائنڈ کروایا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہ انہیں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی چاہیے اور انصاف کے اوپر رہتے ہوئے اس کے حوالے سے فیصلہ دینا چاہیے۔ تو ایک لحاظ سے آئی تھنک جو اس کی لیگل جو امپلیکیشنز ہے، ایون جب بھی وہ کہتے ہیں کہ 26 تک تو یہ پروسیڈنگز کریں گے، اور جو الٹیمیٹ جو رولنگ ہے اٹ کوڈ ٹیک اپ ٹو 6 months مے بی مور، یا سال کے آخر تک جو ہے وہ فیصلہ جو بھی وہ اوپینین دیتے ہیں، تو اگر تو وہ اسرائیل کے خلاف جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے کہ واقعی وہ اللیگلی انہوں نے آکوپائی کیا ہے، اس کی کوئی یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ایک مورل جو پوزیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی فلسطین کی، اور جو باقی اقوام عالم ہے اور اسرائیل کے اوپر جو ہے ایک وہ دباؤ بڑھے گا۔ بائی دا وے اسرائیل نے جو یہ زبانی جو آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، اورل آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے۔ ڈیولپمنٹ تو انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ہوپ کہ جو اقوام متحدہ ہے اور باقی جو ممالک ہے جن کا انفلوئنس ہے، اور یہ اقوام متحدہ سے ریلیٹڈ جو اس کے انڈر جو آرگنائزیشنز آتی ہیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس چیز کا افیکٹو کوئی میت لے گا۔ ابھی تک تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو ممالک ہیں ابھی بھی، جو اسرائیل تو خیر ہے ہی ہے، امریکہ، جرمنی اور باقی جو ممالک ہیں وہ کلیئرلی جو اسرائیلی پالیسی ہے کلنگ کی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے جو جتنے بھی ہیومن رائٹس کے جن کے کلیمز تھے وہ تو ختم ہو گئے۔ بٹ یہ تو ایک کیس ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی تو کیس ہے، یہ تو پرانا کیس ہے۔ ابھی جو ساؤتھ افریقہ والا کیس ہے وہ سیپریٹ کیس ہے، وہ ایک سیپریٹ کیس ہے، اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وہ کس حد تک سیریس ہے؟ ساؤتھ افریقہ وہ بھی انہوں نے دسمبر میں یہ رولنگ وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ قتل عام ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ ساؤتھ افریقہ نے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ اپارتھائیڈ، اور پھر نیلسن منڈیلا آئے اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا، اور وہ ان کی تو وہ دے انڈرسٹینڈ کہ یہ ایتھنک کلینزنگ اور یہ قتل عام جینوسائڈ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس پر جو عبوری جو رولنگ ایک دی تھی اس میں، دو کہ ایکسپلسٹلی نہیں بٹ اسٹل اٹ واز اے کائنڈ آف اے ون فار دوز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جو پرو پیلسٹینین جو باقی کیمپین چلاتے ہیں، کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ وہ جو بھی کارروائی کر رہے ہیں کہ وہ قتل عام نہ ہو، مطلب یہ ایک، لیکن اس پر جو فائنل رولنگ ہے وہ اٹ کوڈ ٹیک لاٹ آف ٹائم، وہ ابھی تک اس کی جو رولنگ ہے وہ نہیں آئی۔ لیکن اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں 2004 میں بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک رولنگ دی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے، وہاں پر فلسطینی رہتے ہیں، لیکن یہ اپنے جو اسرائیلی ہیں وہاں پر ان کو بسا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو اب مارتے بھی ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں، تو ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی تھی جو اپنے ان کے سیٹلرز ہیں اور جو فلسطینی ہیں، تو اس کو گرانے کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا تھا۔ وہ گراتے کیا دیوار، وہ تو اس سے پہلے انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی ایک اوڈیسٹی کہ جو مرضی دنیا کہہ رہی ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے طاقتور ملک ہے امریکہ، وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ نے باقی ملکوں کی بات کی، بٹ اس کیس کے اندر، آئی سی جے کے اندر ابھی تک
جو سارے ممالک بولے ہیں اس میں یو ایس اور یو کے وہ ایکسپلسٹلی انہوں نے سپورٹ کیا اسرائیل کو, لیکن باقی جو ملک ہیں چین ہو, رشیا ہو, دے آر کلیئرلی بیکنگ پیلسٹائن. سو ایسا نہیں ہے کہ اس دفعہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے. بٹ دی اونلی کوسچن از کلیکٹیو ڈیفینسو کوئی فورس ان کے خلاف, جس طریقے سے نیٹو فورسز افغانستان میں تو آ گئی تھی, اس طرح کا کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا. اور جتنی بھی کنڈمنیشن ہے وہ وربل ہے, ایون کہ وہاں پہ اگر کوئی خوراک جائے گی, کوئی اور ضروریات زندگی جائے گی, وہ بھی اسرائیل کی پرمیشن سے جائے گی. جو سب سے جو افسوسناک رول ہے وہ عرب ممالک کا ہے, ان کا اس طریقے سے وہ پروٹیسٹ تو کرے, بٹ اس طریقے سے افیکٹو جو رول ہے یہ پیلسٹائن ہی تھا, جس کی وجہ سے ماضی میں 3 جنگیں کم از کم ہو چکی ہیں. تو وہ چیز آپ اس کو نظر نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی جو وار کیبنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں کو بالکل بھی سنجیدگی سے, لیکن یہ کہ اب اپوزیشن دیکھیں وہ بڑھ رہی ہے, اور خاص جیسے اسرائیل جیسا ملک جن کو ظاہر ہے کہ جو ہٹلر کے زمانے میں ہولوکاسٹ ان کے ساتھ ہوا, تو G20 کا جو برازیل میں بھی فارن منسٹرز کی میٹنگ چل رہی ہے, تو اس میں بھی برازیلین جو آئی تھنک پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اسرائیل آج فلسطینیوں کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو ہٹلر نے ایک زمانے میں جو جیوز کے ساتھ کیا تھا. تو ویری اسٹرانگ سٹیٹمنٹ. تو وہ جو سینٹیمنٹ ہے دنیا میں وہ بڑھ رہا ہے, اور اسپیشلی دے آر کویسچننگ دی رول آف دا سپر پاورز, دوز ہو کلیم کے جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں. لیٹس سی کہ اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے.